बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिए भुट्टो। साथियों, आज हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के एक बार फिर गरी खुदा बख्श में 45 साल बाद बरसी मना रहे हैं। उस कायदे अवाम का जिन्होंने पाकिस्तान को आईन दिया, पाकिस्तान के अवाम को वोट की ताकत दी, पाकिस्तान के गरीबों को आवाज दी, पाकिस्तान के किसानों को जमीनों का मालिक बनाया, पाकिस्तान के मजदूरों को ताकत दी और पाकिस्तान को एक एटॉमिक पावर बनाया था। हम कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को खराजे अकीदत पेश करते हैं। दुनिया ये बात मानती है कि जो शहीद होते हैं वो जिंदा होते हैं, और आज भी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो जिंदा है। शहादत के 45 साल बाद भी वो अपने कब्र में आराम करते हुए हुकूमतें बनाते हैं और हुकूमतें गिराते हैं। आज भी कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हाल ही में हमने इलेक्शंस में हिस्सा लिया और कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो के जियालों के खून पसीनों की मेहनत के नतीजे में आज हम 2 सूबाई हुकूमतें संभाल रहे हैं। 2 जियाला वजीर आले मुंतखब हुए हैं, चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुआ है, और इस बार हमने एक बार फिर तारीख रकम करते हुए सदर पाकिस्तान को मुंतखब किया, दूसरी बार मुंतखब किया है। पाकिस्तान के अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और खास तौर पे हमारा सदर जरदारी से बड़ा उम्मीद रख के बैठे हैं कि पिछली बार जब सदर जरदारी इस मुल्क का सदर मुंतखब हुआ तो हमने 18वीं तरमीम की सूरत में कायदे अवाम की 1973 की कॉन्स्टिट्यूशन को बहाल किया। NFC अवार्ड के थ्रू सूबों को उनका हक पहुंचाया। हमने जो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का रोटी कपड़ा और मकान का नारा था, उसको बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के थ्रू इस मुल्क के गरीब तरीन औरतों के लिए उस नारा पर अमल दरामद करवाया। और आज जब सदर जरदारी इस दफा मुंतखब हुआ तो मुंतखब होते हुए
ہم نے قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے عدالتی قتل کیس میں، جو کیس جب پچھلی بار صدر زرداری صدر پاکستان تھا تو عدالتی ریفرنس بھیجا گیا، اور 12 سال بعد ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان سے اب یہ واضح ہو گیا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوا اور فیئر ٹرائل نہیں ملا۔ یہ تاریخی کامیابی آپ کی کامیابی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام کارکنوں کی کامیابی ہے، پاکستان کے ہر جمہوری پسند جو عوام ہے ان کا کامیابی ہے، اور ہم نے اس سفر کو آگے لے کے چلنا ہے۔ پچھلے بار جب صدر زرداری نے یہ عہدہ سنبھالا تو ریکنسیلیشن کا، مفاہمت کا سیاست متعارف کروا کے چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد ہوئے، اور ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی، اکنامک سٹیبلٹی اور جمہوری سٹیبلٹی آیا تھا۔ تب بھی بہت سے ایسے قوتیں تھے جو جمہوریت میں یقین نہیں رکھتے تھے، ہر وقت وہ سازشیں پکاتے رہتے تھے، مگر صدر زرداری نے ان تمام سازشوں کو ناکام کروایا۔ آج بھی کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو پی این اے پارٹ 2 لے کر آنا چاہتے ہیں، کچھ ایسے سیاستدان ہیں جو اپنے ذاتی انا کی وجہ سے وہ اس ملک کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس ملک کے عوام کی قسمت کے ساتھ کھیلتے ہیں، اور اب وہ سازش پکا رہے ہیں کہ وہ دھاندلی کا ڈھول بجا کے ایک بار پھر اس ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی لے کر آنا چاہتے ہیں اور اکنامک اسٹیبلٹی کو جاری رکھنا چاہتے ہیں۔ ہم ان تمام قوتوں کو یاد دلوانا چاہتے ہیں کہ جب قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کا وزیر اعظم تھا تو کچھ ایسے سازشی قوتیں 9 ستارے بن کے ایک مہم چلائے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کو حکومت سے نکال کے خود حکومت میں آئیں گے، مگر ان کی تحریک کے نتیجے میں پاکستان نے 10 سال آمریت بھگتنا پڑا، اور آج بھی یہی خطرہ ہے کہ اگر ہم سیاستدان ایسے ماحول نہ بنائیں اور ہم نیشنل ریکنسیلیشن پہ دھیان نہیں دیں گے، ایک دوسرے کے خلاف گالم گلوچ کی سیاست کھیلتے رہیں گے، تو اس سے نہ پاکستان کی ترقی ہوگی، نہ پاکستان کی معاشی ترقی ہوگی، اس سے جمہوریت کا نقصان ہوگا، اور اگر جمہوریت کا نقصان ہوا تو سب سے پہلے نقصان عوام کا ہوتا ہے۔ میں اس ملک کے تمام سیاسی قوتوں سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ہوش کے ناخن لے اور وہ سیاست کے دائرے میں رہ کے سیاست کیا کرے،
تاکہ اس نظام کا جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن نے شہادت قبول کی، جس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان پیپلز پارٹی کے قیادت نے شہادت قبول کی، اس نظام کو کوئی خطرہ نہ آ جائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی یہ تجویز دے رہی ہے کہ تمام سیاستدانوں کو اور سیاسی جماعتوں کو ایک چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن پہ کام کرنا چاہیے۔ ہمیں لڑائی جھگڑے کے بجائے، گالم گلوچ کی سیاست کے بجائے، دھرنا کھیلنے کے بجائے میز پہ بیٹھنا چاہیے، سیاسی بات چیت کرنا چاہیے، اور جو ہم بات چیت کے ذریعے ہمارا نظام میں، ہمارا جمہوریت میں، ہمارا ادارے میں ترمیم کر کے بہتری لے کر آ سکے تو اس پہ ہم زور دیں، نہ کہ ہم پاکستان کے عوام کو تکلیف پہنچائے۔ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو نے اس جماعت کو ہمیں اپنے بنیادی اصولوں دیے تھے کہ اسلام ہمارا دین ہے، مساوات ہمارا معیشت ہے، جمہوریت ہمارا سیاست ہے، اور طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی آج بھی انہی بنیادی فلسفوں پہ ہم نہ صرف مانتے ہیں، بلکہ جب ہم الیکشن مہم میں چلے گئے تو جو 10 نکاتی ایجنڈا ہم نے دیا تھا وہ اسی جو ہمارا بنیادی اصول ہیں ان پہ مبنی تھے، اور جبکہ ہمیں وفاقی حکومت میں وہ موقع نہیں ملے گا تو ہم انشاءاللہ تعالی اپنے صوبائی حکومتوں کے تھرو جتنا بھی عمل درآمد اپنا 10 نکاتی ایجنڈا پہ ہو سکیں گے، بگٹی صاحب بلوچستان میں اور مراد علی شاہ صاحب یہاں سندھ میں انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ ہم اپنے صوبوں کے عوام کو اپنے صوبائی بجٹ سے جتنے بھی ریلیف دلوا سکتے ہیں وہ دلوایا جائے۔ اس لیے اس وقت جو ملک میں معاشی بحران ہے، جس مہنگائی، بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے ہمارا عوام پریشان ہے، سیاستدانوں کا اور حکومت کا پہلا ترجیح یہ ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کو، عوام کو اس بحران سے نکالیں، اور جہاں ہم صوبائی سطح پہ اپنا کردار ادا کریں گے وہاں انشاءاللہ تعالی ہم وفاقی سطح پہ بھی وہ کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہے، جس سے ہم مل کے انشاءاللہ تعالی پاکستان کو، عوام کو اس معاشی بحران سے نکالا جائے۔ پچھلی بار جب زرداری صاحب صدر پاکستان تھا تو ہم نے تقریباً جو چارٹر آف ڈیموکریسی ہے اس کا 90% پر عمل درآمد کیا تھا، جس کے نتیجے میں جمہوریت بحال ہوا، جس کے نتیجے میں صوبوں کو ان کا حق، ان کا شناخت ملے، جس کے نتیجے میں پاکستان کے عوام کو تاریخی فائدہ ہوا۔ اب اس چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو 10% رہتا ہے وہ ہمارا جوڈیشل ریفارمز کا سیکشن تھا، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ، لیگل فٹرنیٹی کے ساتھ، سول سوسائٹی کے ساتھ مل کے کام کریں گے تاکہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی کا جو جدوجہد ہے اس کو مکمل کرے، جوڈیشل ریفارمز پہ عمل درآمد کرے تاکہ پاکستان کے عوام اس عدالت سے کوئی انصاف مل سکے۔ اس وقت پاکستان کے عوام کا جو بھروسہ ہے اپنے اداروں پہ وہ تاریخی طور پہ اس حد تک اس نیچا نہیں آیا تھا، اور ہمیں اب بحال کرنا پڑے گا۔
اپنے آپ میں بہتری لے آنا پڑے گا. اور پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ درینہ مطالبہ ہے کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا جوڈیشل ریفارمز کا جو عمل ہے اس کو ہمیں انشاءاللہ تعالی مکمل کرنا پڑے گا. اب جبکہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کا عدالتی ریفرنس کا فیصلہ بھی آیا ہے اور وہ فیصلہ کہتا ہے کہ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے. اگر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوا ہے تو کیسے ہوا ہے؟ قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ساتھ جو ناانصافی ہوا اس میں افسوس کے ساتھ وقت کے آمر کے ساتھ ساتھ عدلیہ بھی شامل تھا. ہمیں ایسے ریفارمز لے کر آنے پڑیں گے جس سے انشاءاللہ تعالی آگے جا کے ہمارا عدلیہ یا کوئی بھی ادارہ اس قسم کا حادثہ نہ کرے اور پاکستان کے عوام کو یہ یقین دہانی ہو کہ اگر وہ عدالت کے دروازہ پر کھٹکھٹائے تو ان کو انصاف ملے گا. ایسے نہ ہو کہ 45 سال بعد پتہ چلے کہ غلطی ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی کا ہر کارکن کا یہ مطالبہ ہے کہ ہم چارٹر آف ڈیموکریسی پہ عمل درآمد کریں، کہ ہم پاکستان میں چارٹر آف نیشنل ریکنسیلیشن کے تھرو پولیٹیکل سٹیبلٹی قائم کریں اور ہم پاکستان کے عوام کو معاشی انصاف دلوائے، ریلیف دلوائے تاکہ اس غربت، بے روزگاری اور مہنگائی سے ان کو کوئی تحفظ ملے. انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی اس جدوجہد میں صف اول کا کردار ادا کرے گی. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو پچھلے الیکشنز میں اتنا تاریخی کامیابی حاصل ہوئی ہے. انشاءاللہ تعالی ہم محنت کرتے رہیں گے اور ہر الیکشن میں آنے والے الیکشن میں بہتر ریزلٹس اور بہتر نتیجے بھی آپ کو دیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.